السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے ٹوائلٹ میں یعنی بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ۔ کبھی ہمیں قضائے حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا، تو اس کے کیا آداب ہے، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ تو نمبر 1، سب سے پہلے ٹوائلٹ میں جاوے تو سر ڈھک کر جاوے، ننگے سر ٹوائلٹ میں نہ جائے۔ نمبر 2، چپل یا جوتا پہن کر جاوے، یعنی آج کل تو ٹوائلٹ میں رکھتے بھی الحمدللہ، تو چپل جوتے پہن لیا کرے۔ نمبر 3، الٹا پیر پہلے داخل کرے، یعنی الٹے پیر سے ٹوائلٹ میں داخل ہو اور الٹا پیر رکھ کر پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لے۔ اگر ٹوائلٹ اور باتھ روم اٹیچ ہے، آپ پہلے سے غسل خانے میں موجود تھے اور آپ کو پیشاب کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، تو اس وقت دل دعا پڑھ لے، یعنی دل میں دعا پڑھ لے اندر ہو تو، اور باہر پھر زبان سے ادا کریں ان جملوں کو۔ دعا پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ ٹوائلٹ میں گئے، اب آپ کو ستر کھولنا ہے، تو ٹوائلٹ کے اندر جو خبیث شیاطین جنات رہتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، اللہ تمہارے اور ان کے درمیان پردہ کر دے گا، تو نہ آپ کی شرمگاہ دیکھیں گے نہ آپ کو دیکھیں گے۔ اس لیے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا لازمی پڑھ لیا کرے۔ شارٹ ویڈیو میں نے دعا ڈال دی ہے اور کئی موقع محل کی دعائیں بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے، تو ان دعاؤں کو یاد کرے۔ اس کے بعد میں بقدر ضرورت ستر کھولے اور پہلے سے نہ کھولے، جب بیٹھنے کے قریب ہو جب ہم ستر کھولے، اور قدمچہ جو ہے اس کے اندر سیدھا پیر پہلے داخل کرے، یعنی قدمچے کے اوپر پہلے سیدھا پیر رکھے پھر بیٹھے، اور الٹے پیر کے اوپر تھوڑا وزن دے کر بیٹھے۔ اس کا فائدہ ہے کہ اچھے سے ہمارا پیٹ صاف ہوگا، اچھے سے استنجا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں کہ اندر بیٹھ کر باتیں نہ کرے۔ اکثر نوجوان موبائل لے کر اندر جاتے ہیں، فون آتا ہے، پھر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، یا باہر سے بیوی یا بچے سے کوئی بات چیت سوال جواب چلتے رہتے ہیں، کہ نہیں ٹوائلٹ میں گئے ہیں اب بات چیت نہ کرے۔ ہاں کوئی سخت ضرورت تھی کوئی جواب دینے کی تو ہم جواب دے سکتے ہیں، یا گھر میں اور کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ہمیں دروازے پر آواز دے رہا ہے اور بار بار دروازہ بجاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کبھی 2 منٹ رک جا، میں استنجے میں ہوں، میں آ رہا ہوں، تو بقدر ضرورت تھوڑا بہت بول سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اب ہم بیٹھنا ہے، بیٹھے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرے، یعنی اتر دکشن کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہاں کی طرف ہماری پیٹھ ہو یا منہ ہو، قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے اور پیٹھ بھی نہ کرے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اور بیٹھ کر استنجا کرے اور الٹے ہاتھ سے استنجا، سیدھے ہاتھ سے تو پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ سے یعنی جو استنجا کرنا ہے، صفائی کرنی وہ ہے، یا شرمگاہ جو دھونا ہے وہ سب الٹے ہاتھ سے کرے، سیدھے ہاتھ سے نہ کرے۔ اب استنجے سے فارغ ہو گئے ہم، تو الٹے سیدھے پیر سے باہر نکلیں گے ہم، اور سیدھا پیر نکال کر پھر ہم دعا پڑھیں گے، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھ لے، اور ہمارے ہاتھوں کو مٹی سے یا صابن سے ان کو صاف کر لے، دھو لے ان کو۔ اور دوسری بات کہ ہم کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر ٹوائلٹ نہیں ہے، اب ہمیں استنجا کرنا ہے، چھوٹا بڑا استنجا کرنا ہے، تو تھوڑی آبادی سے دور ہو کر جاوے تاکہ اچھے سے پردہ ہو اور ہمارا سطر کوئی دیکھ نہ پاوے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اور دوسری بات کہ ایسی نرم جگہ تلاش کرے کہ ہم پیشاب وغیرہ کر رہے، استنجا کر رہے تو ہمارے پیشاب کے چھٹے ہمارے اوپر نہ آئے، نرم جگہ تلاش کرے۔ اور کہ اکثر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کے چھٹوں سے احتیاط نہ کرنے کے اوپر، تو اس کا خیال رکھے۔ اور سائے دار درخت کے نیچے، جیسے جہاں پر مسافر آرام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، ایسی جگہ پر پیشاب استنجا نہ کرے، اور ایسی جگہ نہ کرے جہاں کوئی بل ہو، یعنی سوراخ وغیرہ کوئی جانور کے، کیڑے مکوڑوں کے، سانپ بچھوؤں کے، اور بل بھی ہوتے ہیں تو اس میں جنات بھی اس سے داخل ہوتے ہیں، زمین کے اندر جو رہتے ہیں وہ، تو ایسی جگہ سے خوب احتیاط کریں۔ اور انشاءاللہ اسی طریقے کے میں نے موقع محل کے اور بھی کئی سنتیں، کھانا کھانے کا سنت طریقہ، پانی پینے کا ہے، سونے کا، یہ سب ویڈیو میں ڈال دیا ہوں، تو ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر بھی کریں، اور اسی طرح انشاءاللہ اور موقع محل کے طریقے آداب بتاتے رہوں گا، ڈالتا رہوں گا۔ اور شارٹ ویڈیو میں دعائیں بھی الحمدللہ کافی ساری 70 کے قریب ڈال چکا ہوں، انہیں بھی سنیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو یاد کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چھوٹے سے جملے، لیکن وہی ہزاروں ہمارے فائدے اس کے اندر۔ چھوٹے سے جملے میں کئی معنی ہوتے تھے، کئی اس کے فوائد ہیں اس کے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو، موقع محل کی مسنون دعاؤں کو بھی یاد کرے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔